بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہ کیا ہو وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی تمام آنے والی اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں ان تمام دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف۔ میں بہت جلد تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ہڈیوں کا گودا جما دینے والی سرد انتہائی بھیانک خرگوشی نے ایک دم ہی صبا کو نیند سے بیدار کر دیا۔ وہ سرگوشی اسے اپنے بالکل قریب سے آتی ہوئی سنائی دی، جیسے کسی نے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کے کان میں جھک کر اسے یہ کہا ہو۔ بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ وہ فوراً خوفزدہ اور دہشت سے لرزتے جسم کے ساتھ انتہائی خوفزدہ ہو کر وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، سانس سینے میں دب رہی تھی اور پیشانی پسینے کی بوندوں سے بھر گئی تھی۔ وحشت زدہ سی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نے نیلے بلب کی روشنی میں کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کہیں بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلی ہوئی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اس کے پہلو میں عمران گہری نیند سے سو رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسی طرح بستر پر لیٹی اور بیٹھی اسے یوں ہی محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی غیر مرئی پر اسرار سی قوت نے اس کے وجود کو جکڑ لیا ہو۔ اس کی حس مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ اس میں معمولی سی بھی حرکت کرنے کی قوت نہیں رہی تھی۔ وہ بھیانک سرگوشی کیسی تھی؟ کس نے کی تھی؟ کیا یہ کوئی نادیدہ مخلوق تھی یا کوئی بدروح؟ وہ جو کوئی بھی تھا اسے اپنے ساتھ کہاں لے جانا چاہتا تھا؟ سوچ سوچ کر بالآخر اس کے سوچنے کی قوت بھی جواب دے گئی، لیکن الجھن بدستور قائم رہی اور خوف اور دہشت میں نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اسے آنکھیں بند کرتے خوف آ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے سامنے دیوار پر نظریں گاڑے سنگ مرمر کا مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ خوف اور دہشت کی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ کچھ دیر گزری، اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ پھر اس کے ذہن پر ایک غبار سا چھانے لگا۔ اس غبار میں برسوں پہلے کا ماضی ایک منظر اجاگر ہونے لگا، اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ۔ وہ اس کا گھر تھا، اس کے ماں باپ کا گھر، جس کا ایک کمرہ خوب آراستہ پراستہ اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس میں اس کی ضرورت کی تمام اشیاء اس کمرے میں موجود تھی اور رنگ برنگے کھانوں کی لمبی میزیں بچھی تھیں جن کے گرد خوش باش مہمانوں کی ٹولیاں مصروف تھیں باتوں میں۔ ناز و نوش تھیں، ساتھ ہی لطف باتیں اور ہنسی کہکوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ یہ اس کی 5ویں سالگرہ کی تقریب تھی جو اس کے پاپا اور ماما نے خوب دھوم دھام سے منعقد کی تھی، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس وقت اس نے نہایت خوبصورت اور قیمتی گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ گلے میں سفید چمکتی موتیوں کی مالا پہنی ہوئی تھی، ہاتھوں میں چوڑیاں، کانوں میں سفید موتی کے بندے، اس کے سیاہ گھنے ریشمی بالوں کا جو کافی دراز تھے اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ سرخ و سفید، صحت مند، بے پناہ حسن اور معصوم چہرے پر بڑی بڑی سیاہ روشن آنکھیں، روشن پیشانی، سرخ
دہکتے لب، وہ حسن کی جتنی جیتی جاگتی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ اسے ہر کوئی سراہ رہا تھا، پیار کر رہا تھا۔ اسے تحفے بھی بہت سے ملے، اس لیے وہ بڑی خوش تھی، شاداب تھی۔ اپنی ہم عمر لڑکیوں لڑکوں کے ساتھ کسی حسین ننھی سی تتلی کی طرح ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ رات ہونے تک پارٹی کی رونقیں عروج پر رہی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ مہمان رخصت ہونے لگے۔ وہ جو بری طرح سے تھک چکی تھی، اپنے کمرے میں پہنچ کر بغیر لباس تبدیل کیے بستر پر گرتے ہی سو گئی تھی۔ مما نے بھی اس کی تھکاوٹ اور نیند ٹوٹنے کے خیال سے اسے لباس تبدیل نہیں کروایا تھا، اور کھڑکیوں کے پردے برابر کر کے روشنی بجھا کر کمرے سے چلی گئی تھیں۔ آدھی رات گزری جب نہ جانے کسی نامعلوم احساس سے اس کی نیند بیدار ہوئی۔ اس کے ذہن سے گہری نیند کا خمار اتر کر اس کی جگہ غنودگی نے لے لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے انتہائی قریب سے ایک انتہائی پر اسرار سی آواز سنی تھی، خوفناک سرگوشی: جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اس کے منہ سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ، لرزتے کانپتے جسم کے ساتھ، خوف و دہشت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر کمرے میں دیکھنے لگی، مگر انتہائی قریب سے انتہائی خوفناک سی خرگوشی کرنے والا اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ محفوظ بنی کھڑکیوں کے راستے سے بھی کوئی اندر نہ آ سکتا تھا، دروازہ بھی بند تھا۔ پھر وہ بری طرح سے خوفزدہ ہونے لگی۔ کیا یہ کوئی جن تھا یا کوئی بھوت؟ اس کا ناپختہ ذہن اس سے آگے نہ سوچ سکا۔ اس سوچ سے آگے وہ نہ سوچ سکی، اور اس سوچ نے اسے ایسا دہلایا کہ اس میں بستر سے اٹھ کر کمرے سے بھاگ جانے کی ہمت بھی نہ رہی۔ اس نے اپنے آپ کو بستر پر سمیٹ لیا اور لیٹے لیٹے چادر اپنے سر کے اوپر کھینچ لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا جسم بری طرح سے کپکپا رہا تھا اور پسلیوں میں ایسے دل دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ اس خوفناک سرگوشی کرنے والے سے اللہ پاک اسے بچائے۔ شدید خوف اور دہشت سے اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ اس کی سسکیاں اس کے گلے میں گھٹ رہی تھیں۔ یوں ہی لرزتے کانپتے روتے رات گزر گئی۔ صبح ہونے کا اسے اس وقت پتہ چلا جب مما کمرے میں داخل ہوئیں اور اسے یوں چادر میں لپٹا دیکھ کر حیران و پریشان سی رہ گئیں۔ پھر جب انہوں نے اس کے سر سے چادر ہٹائی تو یکدم بڑی سختی سے اس سے لپٹ گئی اور بے تحاشا رونے لگی۔ میں اب اس کمرے میں نہیں سوؤں گی مما، مجھے یہاں سے ڈر آتا ہے۔ مما اسے پیار کرنے لگیں اور تسلیاں دینے لگیں۔ اس کے خیال میں اس نے رات کو شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا جس نے اسے یوں پریشان اور خوف زدہ کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ بچے اکثر خوابوں میں اسی طرح ڈر جایا کرتے تھے۔ ہماری بیٹی نے کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے اسے اپنے سے لپیٹتے ہوئے پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مما، وہ مما کو بتا کیسے سکتی تھی کہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں تھا، بلکہ اس خوفناک سرگوشی کا خیال آتے ہی اس نے ایک جھرجھری سی لی اور بھی اپنی ماں کو سختی سے پکڑ لیا۔ مما، میں یہاں نہیں سوؤں گی، مجھے یہاں ڈر آتا ہے۔ حیران اور پریشان سی مما اسے لپیٹتے ہوئے پیار سے چومتے ہوئے اور تسلیاں دینے لگیں۔ اچھا ڈرو نہیں، تم اب یہاں نہ سویا کرنا، ہمارے ساتھ ہی سو جانا کرنا۔ مما، مجھے اس کمرے سے ڈر لگتا ہے، میں اب یہاں نہیں آیا کروں گی، آپ اسے بند کر دیں۔ وہ واقعی بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری ساری چیزیں آج ہی دوسرے کمرے میں شفٹ کروا دوں گی،
تم وہاں پڑھائی وغیرہ کیا کرنا اور رات کو ہمارے پاس سو جانا۔ مما نے اسے تسلی دی۔ اس نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ اسی وقت پاپا بھی وہاں چلے آئے۔ انہوں نے سب کچھ جاننے کے بعد اسے بے حد تسلی دلاسا دیا۔ اس میں بہادر بننے کا کہا۔ اس نے کوئی ڈراؤنا خواب ضرور دیکھا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈر گئی ہے۔ وہ بری طرح سے دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ ہماری بیٹی تو بہت بہادر ہے۔ چھوٹی سی عمر سے آرام و سکون سے الگ کمرے میں سوتی چلی آ رہی تھی۔ وہ تو کسی ڈراؤنے خواب نے یوں خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ اسے پیار سے بہلا رہے تھے اور اس سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ انہیں بھلا کیا بتاتی؟ اس دن مما کے حکم پر اس کی تمام کتابیں، کھلونے، گڑیا، جوتے، کپڑے وغیرہ تمام سامان ایک دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کی آرائش و زیبائش بھی اچھی طرح سے کر دی گئی، لیکن اس کا بیڈ اور فرنیچر اسی کمرے میں رہنے دیا گیا کیونکہ ان چیزوں سے اسے خوف آتا تھا۔ مما نے ایک انتظام یہ کیا کہ گھر کی پرانی ملازمہ اماں زینب کو ہر دم اس کے کمرے میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ وہ ایک بیوہ عورت تھیں، بے حد پرہیزگار اور عبادت گزار، جو اس سے بے انتہا پیار کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنا بستر اسی کمرے میں لگا لیا۔ ان کی ہم وقت وہاں موجودگی اسے خاصا ڈھارس دینے لگی۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ تمام وقت اسی کمرے میں گزارا کرتی تھی۔ ہوم ورک کرنا، اپنا تمام کام اور دیگر مصروفیات اور دلچسپیوں میں مگن اس کا وقت وہاں اماں زینب کی موجودگی میں سکون اور اطمینان سے گزرنے لگا۔ رات کو البتہ وہ پاپا اور مما کے کمرے میں سو جاتی تھی۔ رات کے خیال سے اس کا خوف اور دہشت اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ اسے سوتے ہوئے اب ڈر نہ لگتا تھا۔ اس کی کئی سالگرہیں آئیں اور گزر گئیں، لیکن وہ بھیانک سرگوشی اسے پھر کبھی نہ سنائی دی، نہ ہی کوئی اس کے خواب میں آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے وہ خوفناک سی سرگوشی، وہ ڈراؤنا خواب بھولنے لگا۔ اب وہ اس الگ کمرے میں اماں زینب کے ساتھ سونے لگی، جن کی عادت رات کو بے شمار دعائیں اور آیات پڑھ کر اس پر پھونکنے کی تھی۔ اس سے اسے بے حد سکون اور آرام ملتا تھا اور نیند اچھی آتی تھی۔ پھر اسکول کا زمانہ ختم ہونے کے بعد وہ کالج میں جا پہنچی۔ حسین و جمیل تو وہ پہلے ہی تھی، اب اس کا حسن واقعی شعلہ بن گیا تھا۔ اس کے لیے اب رشتے بھی آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن پاپا اور مما کی مرضی اسے انتہائی جلد بیانے کی نہیں تھی۔ دوسرے اس کی خواہش ڈاکٹر بننے کی تھی، اور خواہش کی تکمیل تک وہ ہرگز شادی کے جھمیلے میں نہ پڑنا چاہتی تھی۔ اتنا عرصہ گزر چکا تھا، وہ منحوس کمرہ بدستور بند چلا آ رہا تھا۔ کوئی چند دن کا مہمان آ جاتا تو اسے اس کے لیے کھول دیا جاتا۔ اس نے کبھی اس میں داخل ہونے کی ہمت نہ کی تھی۔ اس کے دل میں اس کمرے کے لیے ایک دہشت سی بیٹھ چکی تھی۔ وہ اس کے قریب سے گزرنے سے بھی حتی الامکان گریز کیا کرتی تھی۔ اعلیٰ نمبروں سے FSC کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ بڑی آسانی سے ہو گیا۔ اس کے درینہ خواب کی تعبیر اب قریب ہی تھی۔ چند سال اور پھر وہ ڈاکٹر بن جاتی۔ اس کے بعد اس کے پاپا اور مما کو اس کا کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر گھر بسانے کی فکر تھی، لیکن اس کے لیے ایسی کوئی فکر کرنے کا موقع نہ آ سکا۔ میڈیکل کے آخری سال میں عمران اس سے آ ٹکرایا۔ اس معروف نواب خاندان کا اکلوتا فرزند، دراز قدامت، مردانہ حسن، وجاہت سے بھرپور، شاندار، کچھ مغرور اور لیے دیے رہنے والا۔ وہ کراچی سے میگریٹ ہو کر یہاں پر آئے تھے کیونکہ وہاں کی بدامنی اور آئے دن کے فتنہ فساد سے تعلیمی اداروں کا ماحول خاصا خراب ہو چکا تھا۔ ایک بڑے اور بارسوخ گھرانے کا چشم و چراغ ہونے کے باوجود اس میں شرافت اور بردباری جھلک رہی تھی۔
اس نے کسی لڑکی سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کی تھی۔ صبا سے وہ لاتعلق ہی رہتا تھا۔ اگر اس پر اس کے حسن کا بے پناہ جادو نہ چل جاتا، پھر وہ بھی اس کی طرح رکھ رکھاؤ اور لیے دیے پن رکھنے والی تھی، جو کسی لڑکے سے بے تکلف نہ ہوتی تھی۔ شاید یہ فطرتوں کی ہم آہنگی کے باوجود وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ یہ قربت محبت کے حسین رنگ میں ڈھل گئی۔ اس حسین رنگ کے آگے چل کر آپس میں دائمی رفاقت کے حسین خوابوں کی صورت اختیار کر لی۔ ان حسین خوابوں کی تعبیر ان کی شادی کی صورت میں نکلی۔ کیا ہی دھوم دھام سے شادی ہوئی، ان کی نہایت شاندار رونقوں اور رنگ و رنگیلیوں سے بھرپور۔ اس کے پاپا ڈاکٹر تھے اور ماما پروفیسر۔ کافی موروثی جائیداد ہونے کے باوجود وہ کسی طور بھی عمران کے خاندان کے ہم پلہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے حتی الامکان بڑی شان و شوکت سے اپنی نازو پلی اکلوتی بیٹی کی رخصتی کی تھی۔ پہلے انہیں اس شادی پر کچھ پسو پیش تھا کہ ان کے رائے ایسے امیر زادوں کے بارے میں کچھ اچھی نہ تھی۔ پھر جب اچھی طرح سے چھان بین کر کے انہیں عمران کے اعلیٰ اوصاف اور کردار کے بارے میں پوری تسلی ہو گئی تو انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ یوں وہ بیاہ کر عمران کے محل نما بنگلے میں آ گئی۔ عمران نواب زادہ ضرور تھا، مگر اسے نہ عیش و عشرت کی زندگی سے دلچسپی تھی، نہ امیرانہ مشاغل سے، بلکہ اس کے دل میں خدمت و خلق کا جذبہ بہت تھا۔ نیکی بھلائی اچھے کاموں سے اسے بھرپور دلچسپی تھی۔ اس نے شادی کے بعد صبا کے ہمراہ کوئی یورپ امریکہ کا کوئی سفر ہنی مون نہ کیا، بلکہ وہ اسے 2-3 ہفتوں کے لیے اپنے ساتھ سوات، کاغان اور ناران لے گیا، جہاں انہوں نے ایک دوسرے کی رفاقت میں نہایت حسین وقت گزارا۔ گھر واپس آنے پر اس نے اس کے سامنے اپنا مستقبل کا پروگرام رکھا۔ وہ ایک ہسپتال قائم کرنا چاہتا تھا، جس میں ہر قسم کے امراض کے علاج کی جدید ترین سہولتیں موجود ہوں، جس میں غریبوں کا مفت علاج ہو۔ وسائل کی ان کے پاس کمی نہیں تھی، لیکن اسپتال کے لیے ایسی جگہ درکار تھی جہاں ہر کسی کی رسائی آسان ہو، جہاں آبادی بھی کافی ہو اور بڑے شہر بھی ہوں آس پاس۔ عمران کے والد نواب سلمان رضا خان اعلیٰ تعلیم یافتہ، کچھ آزاد خیال اور آزادانہ فطرت ہوئے تھے، جنہیں سیاحت اور مہم جوئی کا بے حد شوق تھا۔ اپنے شوق و سیاحت کی سبب وہ کم ہی گھر پر رہا کرتے تھے۔ ان کی بیگم قدسیہ خانم، جو کہ خالص گھریلو خاتون تھیں، کبھی کبھار ہی ان کے ہمراہ ملک سے باہر جایا کرتی تھیں۔ وہ بے حد شفیق اور مہربان مہذب خاتون تھیں، جن سے صبا کو حقیقی ماں جیسا پیار اور محبت ملنے لگی تھی۔ نواب سلمان بھی اسے بے حد محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ انہیں اور ان کی بیگم کو عمران کے اسپتال کے منصوبے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے اسے سراہتے ہوئے اس کے جذبے اور خدمت کی تعریف کی۔ نواب سلیمان نے عمران کو مشورہ دیا کہ وہ راج گڑھ میں واقع اپنی وسیع و عریض رہائش گاہ نور محل کو اسپتال کی صورت دے دے۔ وہ رہائش گاہ اپنے محل وقوع کے لحاظ سے ایک اسپتال کے معیار میں اس طرح پوری اترتی تھی کہ راج گڑھ کی آبادی کافی زیادہ تھی۔ اس کے آس پاس کافی آبادیاں بکھری ہوئی تھیں، اور جہلم اور کھاریا وغیرہ جیسے بڑے شہر بھی زیادہ دور نہیں تھے۔ مشورہ اچھا تھا، لیکن عمران کو اسے ماننے میں کچھ پسو پیش تھا۔ اس کا طرز تعمیر جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں تھا۔ وہ حفاظتی انتظامات بھی الگ درد سر پیدا کرنے والے تھے، لیکن نواب سلیمان نے یہ کہہ کر اس کی تسلی کر دی کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق اس میں ضروری تبدیلیاں کروا دیں گے اور حفاظتی انتظامات بھی بہتر کروا دیں گے، اس لیے وہ خود وہاں جا کر توجہ طلب امور کا جائزہ لے لیں۔ عمران مان گیا۔
چنانچہ ایک دن وہ صبا اور ان کے 3 کولیگ ڈاکٹرز کو لے کر راج گڑھ روانہ ہو گیا۔ یہ تینوں میڈیکل یونیورسٹی میں ان کے ہم جماعت رہ چکے تھے اور عمران کے موجہ اسپتال کے منصوبے کے پرجوش حامی بھی تھے، اس لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار تھے۔ راج گڑھ شام نگر سے کافی دور پرے تھا۔ وہاں تک کا علاقہ خوب ہرا بھرا، سرسبز و شاداب تھا۔ تمام راستے کھیت، چرائے گاہیں، باغات پھیلے ہوئے تھے، جن کے درمیان ندی نالے بہہ رہے تھے۔ ان حسین نظاروں نے کسی کو کفر میں مطلع نہ کیا اور منزل مقصود تک پہنچنے تک ان کی طبیعتیں ہلکی پھلکی اور حشاش بشاش رہیں۔ راج گڑھ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور نور محل عام آبادی سے کچھ ہٹ کر ایک نسبتاً کھلی اور اونچی جگہ پر واقع تھا، اس لیے اس کے سفید رنگ، شاندار اور پرشوق عمارت دور سے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ بلند و بالا، فصیل اور درختوں میں گھری ہوئی وہ عمارت انگریزوں کے زمانے کی تعمیر کردہ تھی۔ اس کے بارے میں عمران نے صبا کو بتایا تھا کہ وہ اسے اس کے پردادا نواب بہرام علی خان نے، جو انگریزوں کے خطیب یافتہ تھے، تعمیر کروایا تھا۔ قریب پہنچتے ان کے خندوخال واضح ہونے لگے۔ اوپری منزل کی رنگین شیشوں والی محرابیں، کھڑکیاں اور روشن دان پہلودار دیواریں، جھروکے گاڑی کے بلند و بالا 4 دیواری میں بے شاندار پھاٹک سے اندر داخل ہوتے ہی وسیع و عریض لانوں کا سلسلہ آنا شروع ہو گیا، جن کے درمیان بنی سڑک شاندار پورٹریٹ تک جاتی تھی۔ وہاں محل کے داخلی محراب میں بنے چوڑے بلند قدمچوں کے نیچے محل کے ملازمین ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، جنہیں نواب سلیمان نے فون پر ان کی آمد کی خبر دے دی تھی۔ ان سے ملنے ملانے اور احوال پرسی کے بعد وہ لوگ محراب کے چوڑے بلند مرمرے قدمچوں چڑھ کر ایک بے حد بلند چھت والی روشن اور کشادہ راہداریوں میں داخل ہو گئے، جو انہیں ایک وسیع و عریض شاندار ایوان میں لے گئی۔ اس ایوان کے چاروں طرف لمبی چوڑی راہداریاں محل کے مختلف حصوں میں جا نکلتی تھیں۔ وہاں وسیع و عریض کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے دروازے عرصے دراز سے بند آ رہے تھے۔ وہ ایوان بڑے شاندار طریقے سے آراستہ تھا۔ اس میں پرانی طرز کا فرنیچر سجا تھا، جیسے چمکتا دمکتا، دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس کی خوب دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ فرش شاندار ترکی قالینوں سے مزین تھے۔ چھت پر بہت بڑا فانوس آراستہ تھا۔ اوپر کی منزل پر پہنچنے کے لیے اس کی دونوں طرف سنہری ریلنگ تھی اور چوڑی چوڑی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ عمران کی موجودہ رہائش گاہ بھی کچھ کم شاندار نہ تھی، لیکن اس قدیم محل کا اتنا روب و جمال تھا۔ ان کے وہاں پہنچ کر صوفے پر بیٹھتے ہی ایک ملازم مشروب کی ٹرالی لیے وہاں چلا آیا اور ان کے سامنے کھڑکی کھڑی کر کے چلا گیا۔ نو نوش کے دوران عمران اپنے رفاقا کو اس محل کی تاریخ سنانے لگا۔ اسے انگریزوں کے زمانے میں اس کے پردادا نواب بہرام علی خان نے تعمیر کروایا تھا، جو انگریزوں کے خطیب یافتہ اور ان کے بڑے وفادار تھے۔ انگریزوں نے انہیں ان کی شاندار خدمت کے انجام میں سرپرائز دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی لمبی چوڑی جاگیریں بھی نام میں دی تھیں، جن کا رقبہ سکڑ کر خاصا کم ہو چکا تھا، لیکن خاندان کا رعب اور دبدبہ ویسا ہی برقرار تھا۔ پچھلے خاندانوں کے لوگ ملکی سیاحت میں خاصے داخل ہو چکے تھے، لیکن اب عملاً اس سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ اس محل کے علاوہ وہ ان لوگوں کے چند اور جگہوں پر بھی شاندار محلات باقی تھے، جن میں سے بیشتر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے اور ناقابل استعمال ہو چکے تھے۔
اس ویران پڑے البتہ شام گڑھ میں واقع محل اپنی صحیح حالت میں تھا۔ اس گاؤں میں ان کا آبائی قبرستان بھی واقع تھا، جہاں 1857 کی جنگ آزادی کے سے پہلے ان کے پرکھوں کی قبریں صحیح سلامت موجود تھیں۔ محل کی طرح اس قبرستان کی بھی خوب دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ اسے ہرا بھرا پھولوں بھرا رکھا جاتا تھا۔ پھر کھانے کا وقت آن پہنچا۔ وہ ڈرائننگ روم میں لمبی چوڑی میز کے گرد بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ایک شاندار ضیافت کا انتظام کیا تھا، جس سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ محل کی سیر کو کرنے لگے۔ نچلے حصے میں خوب بڑے بڑے کمرے، لمبی چوڑی راہداریاں، وسیع و عریض براندے بکھرے ہوئے تھے، جن میں سے اکثر کہنگی کا شکار اور قابل مرمت دکھائی دینے لگے تھے۔ اوپر کی منزل میں بھی کمرے نسبتاً کم تھے اور لمبے لمبے ستون والے وسیع و عریض براندے زیادہ تھے۔ اس منزل کی سیر کرتے کرتے عمران انہیں ساتھ لیے ایک لمبی چوڑی گیلری میں آ گیا، جس کی دیواروں پر بڑے بڑے سنہری نقش چوکھٹوں میں بے شمار تصویریں سجی تھیں۔ وہ روغنی تصویریں اس مہارت سے پینٹ کی گئی تھیں کہ ان پر اصل ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ ان میں سے اکثر تصاویر روایتی پنجابی لباسوں میں ملبوس پگڑی پوش گھنی مونچھوں والے بزرگوں کی تھیں اور کچھ انگریز سپاہیوں کی، اعلیٰ فوجی عہدیداروں کی۔ ان میں انگریزی فوج لباس پہنے ملبوس ایک جوان عمر شخص کی تصویر سب سے نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مردانہ حسن و وجاہت کا شکار بہت شاندار تھا۔ سرخ و سفید رنگت، گھنے سیاہ بال، بڑی بڑی روشن چمکتی چمکیلی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ بے حد آویزہ تھی۔ اس مسکراہٹ سے اس کے حسین ہونٹوں میں اس کے ہموار موتیوں کی طرح چمکتے دانت نمایاں ہو رہے تھے۔ اس تصویر کے نیچے اس کا نام لکھا تھا، نواب زادہ شہرام علی خان، متفق 1896۔ وہ ہر طرح سے مردانہ حسن و وجاہت کا ایک شاہکار تھا، لیکن جانے کیوں صبا اسے دیکھتے ہی ایک بے چین سی اپنے اندر محسوس کرنے لگی، ایک خوف سا، ایک بے کلی سی۔ اس تصویر کے سامنے کھڑے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی تصویر نہیں تھی بلکہ ایک زندہ انسان تھا، جو اسے اپنی سیاہ چمکتی انتہائی گہری دل کی گہرائیوں سے اتر جانے والی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جن کے سامنے وہ اپنے آپ کو بے حد خوف زدہ اور کچھ مسحور سا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اس طرف سے نظریں ہٹانی مشکل ہو رہی تھیں۔ عمران کے دوست اس کی تعریف کر رہے تھے، اس کے حسن و وجاہت کی، اور رعب و وقار کو سراہ رہے تھے۔ پھر ڈاکٹر یوسف نے گویا اس کے احساسات کو ترجمانی دی۔ یہ تصویر حسین اور پر شکوہ ضرور ہے، لیکن اسے دیکھ کر جانے کیوں خوف سا محسوس ہو رہا ہے۔ عمران بے ساختہ ہنس دیا۔ سب لوگ یہی کہتے ہیں اور کچھ غلط نہیں کہتے۔ یہ نواب زادہ صاحب میرے پردادا نواب بہرام علی خان کے چھوٹے بھائی تھے۔ یہ جب تک زندہ رہے ہر جگہ خوف اور دہشت کی علامت بنے رہے۔ ان کی موت پر سب نے سکھ کا سانس لیا۔ شاید یہ جوانی میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ نوابانہ مشاغل کے سبب، ڈاکٹر یوسف نے کہا۔ ہاں، یہ بڑے کھیل کھلاڑی آدمی تھے، انتہائی رنگین مزاج، بھمرا صفت۔ یہ عورتوں کے بھی شکاری تھے اور جانوروں کے تو تھے ہی۔ ان کی موت عین جوانی میں گھوڑے سے گر کر گردن کی ٹوٹنے والی ہڈی سے ہوئی۔ اس نے اس موقع پر ایک بھربری سی اپنے روگوں پہ میں سرایت کرتی ہوئی محسوس کی۔ ہر چند کہ اس نے اس تصویر سے نظر ہٹا لی تھیں، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں ایک زندہ انسان کی آنکھوں کی طرح اس پر گڑی تھیں، کسی شکار کی آنکھوں کی طرح۔ اس کا دل دہشت سے لرزا اور اسے
ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ اب اس تصویر کے آگے بڑھ چکی تھی۔ عمران اب انہیں اگلی تصویروں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر مڑ کر اس تصویر کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بے ساختہ سی چیخ اس کے حلق میں گھٹ گئی۔ اس تصویر کی آنکھوں کی پتلیاں اس کی طرف پھری ہوئی تھیں اور ایک زندہ انسان کی طرح اسے دیکھ رہی تھیں، اور اس کی مسکراہٹ ایسی گہری ہو چکی تھی، اسے دیکھ کر خوف آنے لگا تھا۔ اس کے سفید چمکتے دانت بالکل کسی بھیڑیے کے دانتوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ خوف اور دہشت سے اسے اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جسم میں گویا جان ہی نہیں رہی۔ وہ کسی مجسمے کی طرح اپنی جگہ گڑ کر رہ گئی، باوجود کوشش کے وہ اس پر سے اپنی نظریں نہ ہٹا پا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے جکڑ لیا ہو، اس کی تمام تر طاقت اور توانائی سلب کر لی۔ اس کی آنکھیں بھی جھپکنا بھول گئیں۔ پھر ہنسنے کی آواز اس کے ساتھ ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر آ کر ٹکا۔ کیا بات ہے؟ اتنی مأموریت سے، اتنی گرد و پیش سے بے خبر یہ ڈاکٹر شازیہ تھی، جو اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکرا رہی تھیں۔ وہ گویا زندگی کی طرف لوٹ آئی، لیکن فوری طور پر اس سے کچھ نہ کہا جا سکا۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ شازیہ کو اس کی حالت نے نہ چکایا تھا۔ یہ تصویر واقعی ہر کسی کو متاثر اور محسوس کرنے کے لیے قوت رکھتی ہے۔ اگر یہ تصویر ایسی ہے تو صدیوں پہلے اس کے حاکنے کی جتنی جاگتی شخصیت کیسی ہوگی؟ شازیہ یہ تذکرہ کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کا دھیان اس کی باتوں کی طرف نہ تھا، بلکہ ایک انجانہ خوف کی لہر سی تھی جو اسے بار بار خبردار کر رہی تھی کہ اسے فوراً ہی وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ جگہ اپنے اندر نہ جانے کیا ہولناک سی سمیٹی ہوئی تھی۔ جانے کون کون سے خطرات اس کی گھات میں تھے۔ اسے ایک دم ہی اس خوبصورت اور پرشکوہ محل سے شدید خوف آنے لگا۔ وہ انتہائی خوفناک اور آسیب زدہ معلوم ہونے لگا۔ وہ شازیہ کا ہاتھ پکڑے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس نے اسے باقی تصویریں دیکھنے کی مہلت بھی نہ دی، جن کے بارے میں عمران اپنے دوستوں کو دلچسپ اور حیرت ناک معلومات فراہم کر رہا تھا۔ وہ شازیہ کا ہاتھ پکڑے تیزی سے وہاں سے نکل آئی۔ حیران و پریشان شازیہ کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے ہمدردانہ لہجے سے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید تھکن کا اثر ہے۔ اسے فوری طور پر یہی بہانہ سوجا۔ اوہ، آؤ نیچے چلیں، شاید یہاں کچھ موجود ہو، شازیہ بولی اور اسے ساتھ لیے نیچے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی، جہاں اس کی ہدایت پر فوراً ہی ایک ملازم ٹرے میں سوڈا واٹر کی یک بستہ بوتلیں اور گلاس لے آیا۔ ہر چند کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے ان کو پیا۔ گلاس خالی کر کے ملازم کو ٹرے واپس لے جانے کے لیے کہا اور شازیہ کو منع کیا کہ وہ عمران کو اس بارے میں کچھ نہ بتائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی طرف سے خواہ پریشان ہو۔ پھر عمران اور اس کے دوست بھی نیچے چلے آئے اور ان کے درمیان اس محل کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ ان سب کی متفقہ رائے تھی کہ وہ محل رہنے سہنے کے لیے تو مناسب تھا، لیکن اسپتال بنائے جانے کے لیے بالکل نہیں۔ اس نے اس پر بے حد سکون اور اطمینان کا سانس محسوس کیا، اس کی بھرپور تائید کی۔ پھر چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ لوگ واپسی کے لیے گاڑی میں آ بیٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ محل کی حدود سے نکلنے کے بعد اس نے ایک بار پھر مڑ کر محل کی طرف دیکھا تھا، لیکن ایک انجانہ سا خوف بدستور اس کے دل میں جکڑ رہا تھا۔ اس نے برائے نام ہی اپنے کولیگز کے محل کے بارے میں تذکرہ کیا اور ان کی باتوں میں حصہ لیا۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہوا کہ کسی نے بھی اس منحوس تصویر کا ذکر نہ کیا۔ گھر واپس پہنچ کر وہ کتنے ہی دنوں تک اس انتہائی خوفناک اور دہشت ناک
واقعے کی یاد سے چھٹکارا پا چکی تھی۔ یہ بات انتہائی خوفزدہ تھی کہ اس ناقابل یقین ہی تھی کہ ایک بے جان تصویر اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو یوں حرکت دینے اور مسکراہٹ کو فروغ بنانے پر قادر تھی۔ وہ خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ چکی تھی۔ یہ اس کا وہم بالکل بھی نہیں تھا، اور یہ بات انتہائی لرزہ کن اور دہشت ناک تھی، جس نے اس کا دن کا سکون اور راتوں کی نیند خراب کر دی تھی۔ عمران اس نواب زادے کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ اپنی جگہ ایک الگ خوفناک کہانی تھی۔ وہ عورتوں کا شکاری رہا تھا، بے رحم ظالم۔ اس نے سن رکھا تھا کہ اکثر برے لوگوں کی روحیں مرنے کے بعد بھی دنیا میں بھٹکتی اور لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتی ہیں۔ تو کیا اس نے نواب زادہ کی روح بھی اس وقت دنیا میں بھٹک رہی تھی، اور شاید حسین عورتوں کا شکار کر رہی تھی۔ اپنی تصور میں اس نے اپنی زندہ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، ایک شکار کی نظروں سے، ایک بھیڑیے جیسی مسکراہٹ کے ساتھ۔ شاید یہ وہی ہوگا جس نے بچپن میں انتہائی خوفناک آواز میں اس سے سرگوشی کی تھی، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ شاید اس وقت اس کی بھٹکی ہوئی شکاری روح نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر کہاں؟ اسے ایک دم یاد آ گیا کہ اس دن وہ اپنے پاپا اور ان کے دوستوں کے ساتھ ایک نمائش گاہ میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہاں خوب رونق اور چہل پہل تھی، مختلف اسٹال سجے ہوئے تھے، بچوں کی تفریح کے لیے بھی بہت کچھ تھا۔ ادھر ادھر کی سیر کرتے ہوئے وہ ایک آرٹ گیلری میں جا پہنچی، جہاں انگریزوں کے زمانے اور بعد کی مشہور شخصیات کی شاندار روغنی تصویریں سجی تھیں۔ اکثر تصویریں پرانے برطانوی طرز کے سپاہانہ لباسوں میں ملبوس اعلیٰ عہدیداروں کی تھیں۔ ان میں سے ایک تصویر الگ منفرد شان دکھائی دے رہی تھی۔ یہ انہی نواب زادہ شہرام علی خان کی تصویر تھی۔ گھنے سیاہ بال، سرخ سفید رنگت، چمکیلی سیاہ آنکھیں، ہموار سفید دانتوں کی دلکش مسکراہٹ والی تصویر۔ لوگ اسے سراہ رہے تھے، لیکن کچھ اچھے تاثرات کا اظہار نہ کر پا رہے تھے۔ پاپا کے ایک دوست نے بھی جھرجھراتی ہوئی آواز میں یوں رائے زنی کی، اف، کتنی خوفناک تصویر ہے۔ وہ پاپا کے ساتھ لگی کھڑی وہ تصویر دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے اسے بے حد ڈر لگ رہا تھا۔ اس تصویر کی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں، سیاہ چمکیلی آنکھیں جو اسے زندہ انسان کی آنکھیں معلوم ہو رہی تھیں۔ اس کی مسکراہٹ بھی اس سے خوف آ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس سے نظریں ہٹا لیں، پھر تمام وقت اس کا نمائش میں دل نہ لگا۔ ہر چند کے پاپا اسے ہر جگہ گھماتے پھراتے، اسے جھولوں کی سیر کرواتے، کھلاتے پلاتے رہے۔ گھر پہنچ کر بھی اس کا خوف دور نہ ہوا، اور اسے کئی دنوں تک ہر جگہ دو سیاہ آنکھیں گھومتی ہوئی اور اسے دیکھتی ہوئی گھورتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ تعلیمی مصروفیات، خاندانی تقریبات اور دیگر دلچسپیوں سے اسے اس خوف کے حصار سے نکال دیا تھا۔ اسے سب کچھ بھلا دیا تھا، لیکن پھر اس نے وہ خوفناک دل دہلا دینے والی سرگوشی سنی تھی اپنی سالگرہ کے دن رات کو۔ وہ اس وقت بھی بے حد حسین تھی۔ کم سنی کے باوجود بھی اب تو وہ پھر بھرپور جوانی کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس نے اب تک عمران کو اپنے ساتھ پیش آنے والے اس بھیانک واقعات کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا، کیونکہ اس طرح وہ اس کی طرف سے پریشان اور بے چین بے سکون ہو سکتا تھا، لیکن اس کی کوئی مدد نہ کر سکتا تھا، اسے نہ بچا سکتا تھا، اور وہ ہرگز اس کا چین سکون برباد نہ کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ کیا کرے؟ سوچتے سوچتے ایک دم ہی اماں زینب کا خیال آ گیا۔ وہ چونکی۔ ہاں، وہی اس موقع پر اس کے کام آ سکتی تھیں۔ انتہائی متفق و پرہیزگار دیندار اماں زینب، جو علمیات بدکا توڑ بھی جانتی تھیں، جن کی دعائیں لوگوں کو بامراد کیا کرتی تھیں، اسے اس عذاب سے، اس خوف سے نجات دلا سکتی تھیں، اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا سکتی تھیں۔ یہ خیال خاصا پرسکون
اسے کچھ ڈھارس ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح ہوتے ہی اپنے میکے روانہ ہو جائے گی اور اماں زینب کو تمام حالات سے آگاہ کر دے گی۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ اور عمران اکیلے تھے، کیونکہ نواب سلیمان اور قدسیہ بیگم ایک دو روز دور دراز کے رشتہ دار سے ملنے چترال گئے ہوئے تھے۔ اپنی اور عمران کی پیالیوں میں چائے بناتے ہوئے اس نے عمران سے کہا، عمران اجازت دو تو میں چند دنوں کے لیے گھر چلی جاؤں پاپا اور مما سے ملنے، عرصہ ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں ضرور چلی جاؤ، بلکہ آج ہی چلی جاؤ۔ مجھے رات ڈاکٹر قریشی صاحب کا فون آیا ہے، مجھے ان کے ہمراہ 10 بجے اسلام آباد روانہ ہونا ہے، جہاں برطانوی ڈاکٹروں کا ایک وفد آیا ہوا ہے۔ وہاں ایک کانفرنس ہے جو منعقد کی گئی ہے، مجھے وہاں کافی دن لگ سکتے ہیں۔ اب جب کہ امی اور ڈیڈی یہاں موجود نہیں ہیں، تمہارے لیے یہاں اکیلا رہنا، اپنے گھر چلے جانا زیادہ مناسب رہے گا۔ واپس آتے ہی تمہیں فون کر دوں گا، تم آ جانا۔ تم نے مجھے رات کو ہی کیوں نہیں بتایا کہ تم ڈاکٹر قریشی صاحب کے ساتھ اسلام آباد جا رہے ہو؟ اس وقت تم سو چکی تھیں۔ ہاں اب تم ناشتہ کر چکی ہو تو میرا سفری بیگ تیار کر دو، مجھے 10 بجے تک ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے عمران کا سفری بیگ تیار کیا، اس کی ضرورت کی چیزیں اس میں رکھیں، اسے تیار ہونے میں مدد دی، پھر اس کے جانے کے بعد اپنا سوٹ کیس تیار کرنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے باہر نکل کر ڈرائیور کریم بخش کو کار تیار کرنے کی ہدایت کی اور خود تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہانے دھونے تیار ہونے کے بعد اس نے ملازم سے سوٹ کیس کار میں رکھوایا، ملازمین کو ضروری ہدایتیں اور کار میں آ بیٹھی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد کریم بخش ڈرائیور نے اپنی نشست سنبھالی اور کار وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس کا ذہن آئندہ کا سوچنے لگا۔ عرصے بعد اسے اپنے ماں پاپا سے ملنے کا خیال، جہاں خوشی ہو رہی تھی وہاں اس خیال سے بھی کچھ اطمینان اور سکون سا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں زینب ضرور ہوگی، اسے اس عذاب سے نجات دلا دے گی، اس کی جان اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی، وہ پھر واقعی خوشیوں اور مسرتوں سے بھرپور زندگی گزار سکے گی۔ وہ راج گڑھ میں نور محل کی گیلری میں لگی اس منحوس تصویر کو جلوا دے گی، اس کی باقی تصویروں کو بھی جہاں کہیں بھی ہوں گی۔ وہ نور محل کے خیال سے اسے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا۔ اسے بے اختیار وہاں گیلری میں لگی اس تصویر یاد آ گئی، جس کی آنکھوں کو زندہ انسان کی آنکھوں کی طرح اسے دیکھتی رہتی تھیں، کسی بے رحم شکاری جیسی مسکراہٹ کے ساتھ۔ اف، وہ اب کبھی بھی بھول کر بھی وہاں قدم نہ رکھے گی، نہ وہاں شام گڑھ والی حویلی میں جہاں وہ اب تک نہ گئی تھی۔ پھر کار کو ایک ہلکا سا دھچکا اسے اپنے خیالات سے چکا گیا۔ کار ایک فلنگ اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ کریم بخش ڈرائیور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ بی بی میں ذرا گاڑی میں پیٹرول بھروا لوں۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، وہ ابھی اپنے شہر کی حدود میں ہی تھی۔ اسے فلنگ اسٹیشن پر کئی مرتبہ عمران کے ہمراہ بھی آ چکی تھی۔ یہ شہر کافی مضافاتی علاقہ تھا، وہاں اس وقت خاصی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ اس رونق اور چہل پہل کو دیکھتے ہوئے اسے نیند سی آنے لگی، شاید یہ رات بھر جاگنے کا اثر تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ جلد ہی گہری نیند اس پر غلبہ پا چکی تھی، وہ دنیا مافیت سے غافل ہو گئی تھی۔ وہ جانے کب تک سوئی رہتی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک کار ایک ویران سی جگہ پر کھڑی تھی، جہاں خوب گھنے درخت، پھولدار پودے اگے ہوئے تھے۔ کریم بخش ڈرائیور اپنی جگہ سے غائب تھا۔ وہ حیران اور پریشان سی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ جگہ اس کے لیے اجنبی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ کریم بخش آخر اس طرف کیوں نکل آیا اور اس وقت کہاں غائب تھا۔ کچھ الجھن زدہ، کچھ پریشان سی وہ آگے بڑھ گئی۔ کچھ دور آگے چلنے کے بعد اسے درختوں کے پتوں کے درمیان رنگا رنگ پھولوں کی جھلک دکھائی دی۔ درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سامنے جو نظارہ دیکھا
اس نے اسے سن سا کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ اس کے سامنے دور تک سنگ مرمر کی قبروں کی قطاریں پھیلی چلی گئی تھیں، جن کے آس پاس گھنا سایہ دار درخت اگے ہوئے تھے اور رنگ برنگ پھولوں کے پودے اگے ہوئے تھے۔ اسے یاد آ گیا یہ کون سی جگہ تھی۔ یہ جگہ شام گڑھ تھی، اور یہ قبرستان عمران کے خاندان کا صدیوں سے چلے آنے والا آبائی قبرستان تھا۔ عمران نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ یہی کچھ تھا جو اس کے سامنے تھا۔ اسے حیرت ہونے لگی کہ کریم بخش آخر اسے اس طرف کیوں لے آیا تھا۔ حیرت اور پریشانی کے ساتھ اسے غصہ بھی آنے لگا۔ وہ کار کی طرف واپس جانے کے ارادے سے وہاں سے مڑی، اس کے ساتھ ہی کوئی ایک دم سے اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بے ساختہ سی چیخ اس کے حلق سے باہر نکلی۔ اس کا ذہن گھوٹ تاریخیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ عمران نے گھر واپس پہنچتے ہی صبا کو فون کیا۔ دوسری طرف صبا کی ماما نے فون اٹھایا۔ یہ معلوم ہونے پر کہ صبا وہاں پہنچی ہی نہیں تھی، اس کے حواسوں پر بجلی سی گر گئی۔ اس نے جنونی انداز میں ہر جگہ فون کرنا کیا، صبا کی بابت اور بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ پولیس کو بھی اس کی گمشدگی کی رپورٹ کر دی۔ کئی دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد پولیس رحیم بخش ڈرائیور کا پتہ چلانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ ایک اسپتال میں کوما کی حالت میں پڑا تھا۔ فلنگ اسٹیشن والوں نے پولیس کو بتایا کہ وہ انہیں واش روم کے باہر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا ملا تھا۔ شاید گرنے سے اس کے سر پر چوٹ لگی تھی، جس سے وہ کومے کی حالت میں چلا گیا۔ صبا کی کار کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا۔ فلنگ اسٹیشن سے پولیس کو کوئی خاطر خواہ معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ ان لوگوں نے کار کو آتے پھر جاتے ضرور دیکھا تھا، اس سے زیادہ وہ لوگ کچھ نہ جانتے تھے۔ پھر کئی ہفتوں کی تلاش اور جستجو کے بعد پولیس کو صبا کی کار مل ہی گئی۔ وہ شام گڑھ کے نوابوں کے قدیم قبرستان کے باہر کھڑی تھی۔ اس پر پڑی گرد مٹی بتا رہی تھی کہ وہ کافی عرصے سے وہاں کھڑی تھی۔ وہاں سے زنانہ قدموں کے بے ترتیب سے نشانات ایک پرانی سی قبر تک پہنچ کر ختم ہو گئے تھے، جس کے کتبے پر صاحب قبر کا مٹا سا نام کھدا ہوا تھا، نواب زادہ شہرام علی خان، 1896۔ پولیس نے اس قبرستان کے آس پاس دور دار علاقوں میں چھان بین کروائی، مگر صبا کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کار کی اسٹیئرنگ وہیل پر اور آس پاس سوائے رحیم بخش ڈرائیور کے اور کسی کی انگلیوں کے نشانات نہ مل سکے۔ یہ معمہ بھی کبھی حل نہ ہو سکا کہ صبا کار چلانا جانتی تھی کہ نہیں، پھر وہ اتنی دور اس جگہ کیسے پہنچ گئی، اسے کون وہاں لایا تھا۔ مدتوں کی سر توڑ کوشش کے باوجود پولیس اور دیگر ادارے صبا کا کوئی سراغ نہ لگا سکے، اور ادھر راج گڑھ کے نور محل کی پکچر گیلری میں سجی نواب زادہ شہرام علی خان کی تصویر اور آنکھیں پراسرار سی چمک لیے ایسے ہی ٹھٹھرا دینے والے انداز میں مسکرا رہی تھی۔